ٹرمپ صاحب ایز یوزول اپنی اسی جو ان کی فطرت ہے کہ بولنے سے پہلے سوچنا نہیں ہے اور جو منہ میں آتا ہے بولے چلے جانا ہے. اور ابھی ایک جو ٹویٹ میں اس نے اپنا حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ساتھ اپنے آپ کو تشبیہ دے کر اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، تو خیر وہ اس کے بعد پھر اس کو ڈیلیٹ کرنی پڑ گئی. تو اسی طرح اس کی جو اکثر باتیں ہیں. اچھا ایک بات ہے جو قابل غور ہے، آج سے اس کے کوئی پچھلے انٹرویو آج سے کوئی 40-50 سال پرانے، جو اتنے ہی اندازاً 30-35 سال پرانے جو انٹرویو ہیں، یا 40 سال، ایگزیکٹ تو آئیڈیا نہیں ہے. تو وہ جو اس کے اس میں کسی نے سے پوچھا کہ یہ جو مذہب ہے یہ تو آپ کی زندگی میں، تمہاری زندگی میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ تو اس نے کہا کہ یا مذہب کیا ہوتا ہے، یا ایسی ہی ہے یہ جو یہ ہماری جو زندگی ہے، کیونکہ الہامی مذاہب میں آخرت کا تصور تو ہے ہی. تو ایک ہی چونکہ دین ہے، سارا دین اسلام ہے، جو آدم سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم پر ختم ہوا دین. تو ساری تعلیمات تو بیسیکلی ایک ہی ہیں. اس میں یہی بتایا گیا کہ یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے اور اس کے بعد آخرت اصل منزل ہے. تو اس نے بھی یہی کہا کہ میرا بھی یہی تصور ہے کہ یہ زندگی ایسے ہی نہیں ہے، اس کا کوئی مقصد ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ بس آئے دنیا میں 60 70 80 90 100 سال زندگی گزاری، کھایا پیا اور سارے معاملات کیے اور چلے گئے. الٹیمیٹ اس کی ڈیسٹینیشن تو اس کا ایک ٹلٹ ہے. اور شاید یہ جو یقینی طور پر جو نیتن یاہو کا جو گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہے، تو یہ بھی اس کے ساتھ اس کی مذہبی اب ادھر یہودیوں کا جو ہولڈ ہے، زائنسٹ وغیرہ جو امریکہ میں، ان کا بھی ہولڈ ہے. عام امریکی تو بڑا پریشان، اس کو تو دو دو نوکریاں کر کے اپنا گزارا کرنا پڑتا ہے. تو اس کے لیے تو یہ بڑی اس کو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے. وہاں پر اتنے ایکسپینسز زیادہ ہیں، چیزیں مہنگی ہیں، اور اوپر سے اتنا تیل کا اور اکانومی. امریکہ کی جو اسٹاک ایکسچینج ہے وہ بھی ڈسٹرب ہے، سلگش کی طرف ہے، اور اس طرح پاکستان کی بھی. دنیا کا سارا نظام ہی دھرم برم ہو گیا ہے. تو اس سے پہلے جو لوگ تھے وہ سین لوگ تھے، ان کی ساری سمجھ تھی. ان کو جو صدور آئے ہیں یہ ان کو بے وقوف اور بزدل کہتا ہے کہ انہوں نے ایران کے خلاف کارروائی نہیں کی اور میں بڑا بہادر ہوں اور میں نے سارا یہ کارنامہ کر دیا ہے. تو انہوں نے تو یہ دیکھ لیا تھا سارا کچھ کہ ایک تو اس سے ساری اکانومی ڈسٹرب ہو جائے گی یورپ کی، امریکہ کی. امریکہ کو تو کیا فرق پڑنا ہے. چائنا کو جو تیل کی سپلائی ہے وہ جو ایران سے ہو رہی ہے وہ بھی متاثر ہو جائے گی، اور جو ادھر سے گلف کنٹریز سے جاتی ہے اس کا ابنۂ حرمت سے گزر کر تو وہ بھی متاثر ہو جائے گی. تو چائنا اب یہی ہوا ہے کہ جب اس نے کہا ہے، اب تازہ ترین جو خبر ہے کہ اگر یعنی جو نیوی اپنی کو بھیج دیا ہے کہ بھئی جو ایران کی طرف سے آئے گا جائے گا، تو چائنا کو ایران کا 90% تیل تو چائنا خرید رہا ہے. تو وہ سارا تیل اس کے پاس نہ جائے گا تو کیا کرے گا؟ اس کے لیے اس نے کہا جی کہ تم ادھر ہمارے پاس، ہم نے ادھر وینزویلا پر قبضہ کیا ہوا ہے، اس کے تیل کے ذخائر پر ہمارے پاس بہت زیادہ تیل ہے. اب یہاں سے جو تیل 10-15 دنوں میں 20 دنوں میں پہنچتا ہے، تو وہ وہاں سے تو 1.5-2 مہینے میں پہنچے گا امریکہ سے. تو کون اتنا ایکسپینسز کر کے لائے گا، اور کون اتنے زیادہ جہاز وہاں سے. تو اس لیے اس نے یہاں پر سارے اپنے جو برانچیں کھولنے کی کوشش کر رہا ہے، ایران پہ، عراق اور گلف پہ تو اس کا آلریڈی قبضہ ہے ہی. تو یہ گریٹر اس کا جو منصوبہ ہے، اور اس میں مذہب کا لازمی دخل ہے، کیونکہ اس کی طبیعت میں، فطرت میں، مزاج میں مذہب غالب ہے. کیونکہ اس سے پہلے بھی اس نے جو اپنے پادریوں کو بلا کر اور ان سے دعا کرائی اور وہ سارا، اور ابھی ساری یہ جو باتیں ہیں یہ اسی طرف نشاندہی کر رہی ہیں. کیونکہ اکانومی کا تو اس کو فکر ہی نہیں ہے. اب انگلینڈ نے، فرانس نے اس کے خلاف جو یہ ساری کارروائی ہو رہی ہے، اکانومی چونکہ بوتلوں میں تیل لینے والی صورتحال ہے، لائنیں لگی ہوئی اتنے ترقی یافتہ ممالک میں. تو آبنائے ہرمز تو ایران کو تو پتہ تھا، ایران نے پہلے کبھی نہیں چھڑایا آبنائے ہرمز کو، چل رہا ہے سارا نظام، 130-140 جہاز گزر رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. تو اب جب اس کے پاس کوئی چارہ نہیں رہے گا تو پھر وہ تو قبضہ کرے گی. تو یہ ہے ساری صورتحال.
تو اس میں اب امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ، اور پاکستان نے ایک اور بڑا کارنامہ کیا ہے کہ پاکستان نے سعودی عرب اور ایران کا بھی رابطہ کروا دیا ہے، سعودی عرب ایران اور قطر کا بھی رابطہ کروا دیا ہے۔ اس سے پہلے یہ 70 کی دہائی میں پاکستان نے امریکہ اور چائنا کی بھی صلح کروائی تھی، اور چائنا کسی قسم کی لڑائی کے موڈ میں ہے نہیں بیسیکلی، کیونکہ انہوں نے طے کیا ہوا ہے کہ 1949 میں انہوں نے آزادی حاصل کی، اور اس کے بعد سے کہ اب ہم نے 100 سال تک جنگ نہیں کرنی، اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا ہے، اکنامکلی اسٹرانگ کرنا ہے، اور سوشلی اور سارا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اب دنیا کی ہر مارکیٹ میں، ہر ملک میں چائنا کی پروڈکٹ موجود ہیں، اور ہر طرح کی پروڈکٹ وہ کاپی کرنے کی، بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو اب چائنا کو پھر میدان میں اترنا پڑے گا۔ اب رشیا نے بھی ایک آفر کر دیا ہے کہ بھئی اگر یورینیم کا ہی سارا مسئلہ ہے، یہ فساد کی جڑ ہے، تو ہم ایران کی یورینیم کو اپنے پاس رکھنے کو تیار ہیں تاکہ یہ مسئلہ سولو ہو جائے۔ امریکہ میں یہ بھی ہے، کیونکہ ایران نے یہ کہا ہے کہ یہ یورینیم چاہیے، تو تم نے جو حملے کیے ہیں ایران پر یورینیم کے، جہاں پر ہم نے رکھی ہوئی تھی، وہ تو مٹی میں مل گئی، آگے ڈھونڈ لو، کو لے لو اس کو آگے۔ تو اس طرح کی یہ ساری ایک وار ٹیکٹکس ہیں، ساری صورتحال ہے۔ پس پردہ جو مقاصد ہیں وہ کچھ اور ہی ہوتے ہیں، نظر کچھ اور آتے ہیں، ہوتے کچھ اور ہیں۔ یہ ساری کیلکولیشنز ہوتی ہیں، اسپیکولیشنز ہوتی ہیں، جو ہر انسان اپنے حساب سے اس کی کرتا ہے۔ بہرحال اللہ سے بہتری کی امید رکھیں کہ انشاءاللہ ہمارے ملک کی، تو ہمارے تو بجلی کا بحران پیدا ہو گیا بہت زیادہ، اور تیل مہنگا ہے بہت زیادہ، وسائل سے باہر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے، اللہ کرم کرے ساری دنیا کے اکانومی کے حالات۔ اب سوشل جو لائف ہے وہ کوئی ایک گاؤں کی، شہر کی، دیہات کی، صوبے کی، ملک کی نہیں رہ گئی، یا کسی خطے کی، یا یہ جو بر اعظم جس کو کہتے ہیں اس کی، پوری دنیا کی ایک ہو گئی ہے ساری صورتحال۔ تو یہ ایک پاگل کے ہاتھ میں اس وقت ذہنی طور پر وہ مریض ہے۔ امریکہ میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ذہنی مریض آدمی ہے، اس کا کوئی علاج کروانا چاہیے، یا کوئی اس سے یہ لے کر اور کوئی اس کا اور حل ڈھونڈنا چاہیے۔